بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو اس قرآن کو لکھے اسے عثمان کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم، داماد رسول، جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ خلفائے راشدین ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو نمایاں اور اچھے انداز میں منظم طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن میں مختلف قسم کے پھل اور پھول نمایاں طور پر اجاگر ہو کر سامنے آئے، جن میں ایک خوبصورت پھول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اسم مبارک عثمان اور بابا کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 5ویں پشت پر جا کر عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب نامہ ملتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو پیغمبر نے اپنی دونوں بیٹیاں نکاح میں دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم اور غیر مسلموں کے لیے کنواں خرید کر فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف قرآن پاک کو لکھا نہیں بلکہ قرآن پاک کو جمع کر کے جامع القرآن کا لقب حاصل کیا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ اور ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں اس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پر تمام اخراجات برداشت کیے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان پر حملہ کرنے کا سوچا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہرہ داری کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے سے ایک رات پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عثمان آج آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ مجھے زاربند والی شلوار اٹھا دیں تاکہ میں شلوار پہن لوں کہ جب شہید مجھے کیا جائے تو میرا سطر ظاہر نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خون کا قطرہ اس آیت پر جا کر گرا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قرآن پاک موجود ہے اور اس سے اب تک خوشبو آ رہی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو دروازہ کھٹکھٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ جواب آیا ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھٹکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ جواب آیا عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آ جاؤ۔ حضرت عمر تشریف لائے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون؟ جواب آیا عثمان۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا جوڑا اور اپنی حالت کو تبدیل کیا اور پھر فرمایا عثمان آ جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ پہلی حالت میں بیٹھے رہے، عمر آئے آپ پہلی حالت میں بیٹھے رہے، جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اپنی حالت کو تبدیل کیا۔ اگر میں پہلی حالت میں بیٹھا رہتا تو عثمان شرم و حیا کی وجہ سے
کھل کر بات نہ کر سکتے اور اٹھ کر واپس لوٹ جاتے۔ ناظرین مکرم، اس تمام گفتگو کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ان کی سیرت پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو اچھا بنا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔